بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سورۃ البقرہ کا تعارف ہم نے پڑھا تھا، اور البقرہ کسے کہتے ہیں؟ البقرہ کا مطلب کیا ہے؟ البقرہ کہتے ہیں گائے کو، اور جب البقرہ کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی خاص گائے، تو اس خاص گائے کا اس صورت میں ذکر ہے، تو اس لیے اس صورت کا نام البقرہ ہے۔ ترجمہ ہم پڑھ چکے تھے 5 آیات کا۔ وہ 5 آیات کون سی ہیں؟ الف لام میم، اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا کہ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور یہ بہت ساری صورتوں کی ابتدا ان سے ہوتی ہے۔ ان کا معنی کیا ہے؟ واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین سے مراد کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے انبیاء علیہم السلام پر نازل کیا گیا، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے، اس لیے اس کو میں نے تھوڑا تیزی کے ساتھ پڑھا ہے کہ تاکہ روین ہو جائے۔ تو یہاں پر ذکر تھا متقین کا۔ سورہ بقرہ کی جو ابتدائی 20 آیات ہیں، ان میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ جی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، کتنے قسم کے لوگوں کا ذکر ہے؟ 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 مومنین، ان کو متقین بھی کہا گیا ہے، اور نمبر 2 کافرین، جو کافر ہیں جو ایمان نہیں لائے، اور نمبر 3 منافقین، وہ لوگ جو بظاہر اسلام کو ظاہر کرتے تھے لیکن حقیقت میں وہ کافر تھے، دل میں انہوں نے کفر چھپایا ہوا تھا، یعنی کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں تھے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ منافق۔ منافق ایک کو کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع کیا ہے؟ منافقین یا منافقون بھی عربی میں کہتے ہیں۔ اسی طرح مؤمنون بھی کہتے ہیں اور مومنین بھی کہتے ہیں، مسلمون بھی کہتے ہیں اور مسلمین بھی کہتے ہیں، متقین بھی اور متقون بھی یہ استعمال ہوتے ہیں، یہ تو جمع کے سیغے۔ تو 20 نمبر آیات تک، سورہ بقرہ کی 20 نمبر آیات تک 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 متقین، نمبر 2 کافرین، اور نمبر 3 منافقین۔ متقین کے بارے میں ہم پڑھ چکے، پہلی 5 آیات کن کے بارے میں تھی؟ متقین کے بارے میں۔ متقین کے اوصاف کیا تھے یہ بھی ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لیا تھا۔ اب جو 2 آیتیں جن کو آج ہم پڑھیں گے، جہاں سے ہم سبق کا آغاز کر رہے ہیں، تو یہاں پر ذکر ہے کافرین کا۔ تو پہلے ہم جو موضوعات ہیں اس صفحے کے، اس پیج کے، ان کو پڑھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی تفصیل، اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کو پڑھیں گے۔ تو آج جو ہم آیات پڑھیں گے، جو پیج ہم پڑھیں گے، اس میں کیا ہے؟ کافرین کو ہدایت نہیں ملنی، یہ ایک ٹاپک ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ منافقین کو بھی ہدایت نہیں ملے گی۔ اور پھر بڑا عنوان اور ٹاپک کیا ہے کہ فسادی اور بے وقوف لوگ کون ہیں۔ اب آ جائیں کافرین کو ہدایت نہیں ملنی۔ اللہ رب العالمین نے 2 آیتوں میں اس چیز کا ذکر کیا کہ کفار کے لیے ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے۔ دلوں پر، آنکھوں پر، کانوں پر مہر لگ چکی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اس چیز کا ذکر ہے ان 2 آیتوں میں۔ منافقین کو ہدایت نہیں ملے گی۔ منافقین کا بیان ہے اللہ کو نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ منافقین کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اور پھر دوسرا ان کے بارے میں کیا بیان کیا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ اور پھر تیسری بات کیا بیان کی کہ منافقین کے لیے عذاب علیم ہے۔
اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ منافق جو ہیں وہ فسادی بھی ہیں اور بے وقوف بھی ہیں. منافقین کیا ہیں؟ فساد کرنے والے ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، اور یہ بے وقوف بھی ہیں. جی، تو اس پیج میں یہ چیزیں ہم پڑھیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. جی، لفظی ترجمہ دیکھیے گا. ان الذین، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے شک. ان الذین، بے شک وہ لوگ. الذین آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور آپ نے ترجمے پر اور خاص کر کے جو لفظی ترجمہ ہے اس پر غور کرنا ہے، تاکہ آپ جب ایک سپارہ پڑھ لیں تو قرآن مجید کا ترجمہ آپ کو تقریباً 80% آ جائے. ایک سپارہ جب آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو تقریباً 80% قرآن مجید کا ترجمہ آ جائے گا، اور آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ قرآن مجید میں کیا کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں. تو اس لیے آپ نے لفظی ترجمے پر غور کرنا ہے. ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک. ان الذین، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے شک، یقیناً. الذین، وہ لوگ. کفروا، جنہوں نے کفر کیا. سواء، برابر ہے. علیہم، ان پر. اانذرتہم، آپ ڈرائیں ان کو. اانذرتہم، برابر ہے کہ آپ ڈرائیں. انذرتا کا مطلب ہے آپ ڈرائیں ہم، ان کو. ام لم، یا نہیں. لم کا مطلب کیا ہے؟ نہیں. ام کا مطلب ہے یا نہیں. تنذرہم، آپ ڈرائیں ہم، ان کو. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. لا کا مطلب نہیں، یؤمنون، ایمان لائیں گے. تو فرمایا کہ یہ کافر ایسے ہیں، ایسے پکے کافر ہیں، ہٹ درم ہیں، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لانے والے. ختم اللہ، ختمہ کا مطلب ہے مہر لگا دی. ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے. علی، علی کا مطلب ہوتا ہے پر. علی قلوبہم، قلوب قلب کی جمع ہے. قلب کس کو کہتے ہیں؟ قاف کے ساتھ. قاف ایک کاف ہوتی ہے، چھوٹی کاف، ٹھیک ہے. قلب، قلب کا مطلب ہوتا ہے کتا. اور موٹی کاف جو ہے نا، قلب، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دل. قلب دل کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع کیا ہے؟ قلوب. تو قلوبہم کا مطلب کیا ہوگا؟ ان کے دل. ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے. علی قلوبہم، ان کے دلوں پر. وعلی، اور پر. علی کا مطلب کیا ہے؟ پر. وعلی سمعہم، اور سمع کہتے ہیں سننے کا جو آلہ ہے، ٹھیک ہے. اسی سے آپ نے اللہ کا نام سن رکھا ہے، پڑھ رکھا ہے. کیا نام ہے اللہ کا؟ السمیع، کہ سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سننے والا ہے. تو سمع کا مطلب ہوتا ہے سننے کا آلہ. وعلی سمعہم، تو ان کے کانوں پر. وعلی ابصارہم، واو کا مطلب اور ہوگا، علا کا مطلب پر ہوگا، اور ابصار بصر کی جمع ہے. بصر کہتے ہیں دیکھنے کو، اس کی جمع کیا ہے؟ ابصار. وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر. غشاوۃ، پردہ ہے. ولہم، اور. لہم، ان کے لیے. عذاب، عذاب ہے. عظیم، بہت بڑا. عظیم کا مطلب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے. تو ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کافرین کا ذکر کیا ہے کہ کافر لوگ، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لانے والے. اور ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہے؟ کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اب آپ سوال یہ کر سکتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے کافر لوگ، تو اللہ نے مہر لگا دیا، وہ کیسے ایمان لائیں؟ ان کے دلوں پر مہر لگنے کی وجہ ہی ان کا کفر تھا. ان نے کفر کیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے دل کام نہیں کرتے. دل ان کے کام کرتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن حق بات کو نہیں سنتے. تو یہ ایسے پکے کافر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان کر دیا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وہ کافر مکہ کے مشرکین ہوں، یا یہود ہوں جو مدینہ میں موجود تھے، یا اس کے علاوہ جو مشرک تھے، جو کافر تھے، سب مراد ہو سکتے ہیں.
تو فرمایا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے، یہ پکے کافر ہیں، کیونکہ ان نے یہ پکا عہد کر رکھا ہے آپس میں کہ ہم نے ایمان لانا ہی نہیں ہے۔ کوئی بندہ سویا ہو نا، اس کو جگایا جا سکتا ہے، لیکن جو مدہوش ہو جان بوجھ کر کہے کہ میں نے نہیں اٹھنا، تو اس کو جگانا ناممکن ہوتا ہے۔ تو ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور گناہ کی وجہ سے انسان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ توبہ استغفار نہیں کرتا، پھر گناہ کرتا ہے، تو دل مزید کالا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے۔ تو گناہوں کی وجہ سے دل پر زنگ لگ جاتا ہے، اور اسی کو مہر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ فرمایا کہ اب یہ ایمان نہیں لانے والے، آپ ان کو جہنم کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لانے والے، ان نے پکا یہ اپنے اندر یہ پکا عہد کر رکھا ہے کہ یہ مومن نہیں بنیں گے اور یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ ایک کافروں کی ایک قسم تھی۔ اب اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اگر یہ لوگ کافر ایمان نہیں لانے والے تو آپ نے ان کو دعوت نہیں دینی۔ مسلمان کے ذمہ دعوت دینی ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کون ایمان لانے والا ہے اور کون ایمان لانے والا نہیں ہے، کس کے مقدر میں ہدایت ہے اور کس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ہے حکم آذان، ہم نے دعوت دینی ہے، اور دعوت دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دعوت دی یا نہیں دی، تو اس کے لیے ہم نے دعوت دینی ہے۔ آگے کوئی ایمان لے آتا ہے تو اس میں وہ اس کی کامیابی ہے، اور اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے وہ ایمان کیوں نہیں لایا، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے دعوت کیوں نہیں دی۔ جی، تو یہ دو آیات کافرین کے بارے میں تھی۔ اب اس کے بعد جو آیات ہیں ان میں ذکر کس کا ہے؟ تیسرے گروہ کا، اور وہ کون لوگ ہیں؟ منافقین۔ ترجمے پر غور کیجئے گا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِنَ النَّاسِ، واو کا مطلب ہوتا ہے اور، من الناس کا مطلب ہے لوگوں میں سے بعض۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں۔ یقول کا مطلب ہوتا ہے وہ کہتا ہے، من کا مطلب ہوتا ہے جو، من یقول جو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین اور نہیں ہے وہ ایمان لانے والے۔ واو کا مطلب اور ہے، اور ما نافیہ ہے، ما کا مطلب ہے نہیں، اور نہیں ہے ہم وہ بمؤمنین ایمان لانے والے۔ تو کیا فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان سے مراد کون ہے؟ منافقین ہیں، جو دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم مومن ہیں، مسلمانوں کے پاس آتے تو کیا کہتے؟ ہم مومن ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے بیان کر دیا کہ حقیقت میں یہ مومن نہیں ہے، ان نے اپنے اندر کفر چھپا رکھا ہے۔ اور آپ غور کیجئے، آیت نمبر 7 سے لے کر 20 تک انہی کا تذکرہ ہے، کیونکہ ایسے لوگ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کہ جو دل میں کفر چھپائے ہوں اور ظاہر وہ اسلام کو کریں، تو ان کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ جو سامنے سے کافر ہے، جو کہتا ہے میں کافر ہوں، تو اس سے تو بچا جا سکتا ہے، انسان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کافر ہے، لیکن جو کہے کہ نہیں میں مسلمان ہوں اور پھر دل میں اس نے کفر چھپایا ہو، تو یہ زیادہ خطرناک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تفصیل سے ذکر کیا کہ ان کی کیا کیا علامات ہیں۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ يخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ یخادعون کا مطلب کیا ہے؟ آپ ریپیٹ کریں، آواز اوپن نہیں کرنی، لیکن آپ نے سبق کو ساتھ ساتھ ریپیٹ کرنا تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، اور کوشش کریں نوٹ بک ساتھ رکھیں، آپ لکھ بھی لیں۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم اپنے آپ کو۔ نفس کی جمع کیا ہے؟ انفس، ہم اپنے آپ کو، یعنی اپنی ہی جانوں کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے، وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں،
یعنی منافقین کے دلوں میں مرض بیماری ہے، فزادہم اللہ تو زیادہ کر دیا اللہ تعالی نے، مرضا ان کی بیماری کو، زیادہ کر دیا اللہ تعالی نے ان کو بیماری میں، ان کی بیماری کو مزید زیادہ کر دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے عذاب ہے، علیم کا مطلب ہوتا ہے دردناک، بڑا دردناک عذاب ہے ان کے لیے، بما كانوا یکذبون اس وجہ سے کہ وہ جٹلاتے تھے، وہ جھوٹ بولتے تھے، وہ جٹلاتے تھے، اس وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ منافقین جو ہیں وہ اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دھوکہ کیسے دیتے ہیں؟ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت چلاک ہیں، جب مومنین کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم تمہارے بھائی ہیں، لیکن جب علیحدہ ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو ایمان نہیں لایا، ہم ویسے ہی مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو کیا خیال ہے، اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ قرآن مجید میں جہاں پر اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو وہ جواباً استعمال ہوئے ہیں کہ وہ لوگ ایسا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین بھی ان کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ آگے آئے گا، آپ پڑھیں گے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مذاق کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے۔ تو وہ اپنے آپ میں اس قدر اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے اور یہ سمجھنے لگے کہ ہم گویا کہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ پتا ہے، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور مومنین کو بھی دھوکہ دینا یہ آسان کام نہیں ہے، مومن فراست والا ہوتا ہے، سمجھتا ہے، تو لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت چلاک ہیں، ہم بہت ہوشیار ہیں اور ہم مومنین کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اپنے آپ کو دھوکہ کیسے دے رہے ہیں؟ کہ دنیا میں ان کے ساتھ مسلمانوں والا رویہ ہو رہا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ان کے رشتے ہیں، ناطے رشتے ہیں، اور مسلمانوں والے معاملات ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہ وہ جہنم کے نچلے گڑے میں ہوں گے۔ تو ان نے دھوکہ کس کو دیا؟ اپنے آپ کو دیا۔ دنیا میں عارضی فائدے لے لیے مسلمان بن کر، لیکن حقیقت میں ان کا اپنا نقصان ہو گیا۔ اگر یہ مومن بن جاتے تو دنیا میں بھی کامیابی ان کو ملتی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتے۔ تو گویا کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس کا شعور ہی نہیں ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ جو بھی منافق ہوتا ہے اس کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ بیماری ہوتی ہے۔ اور یہ بیماری کیسی ہے؟ یہ شک کی بیماری، اور اس کے ساتھ کیونکہ ان کو شک تھا نا، اگر یہ یقین کر لیتے کہ اسلام سچا دین ہے اس کو قبول کر لیتے۔ شک کی بیماری ان کے اندر تھی، اور اس کے علاوہ فساد فی الارض زمین میں فساد کرنا یہ بھی بیماری ان کے اندر موجود تھی، اور اس کے علاوہ اور بھی بیماریاں منافقین میں موجود ہوتی ہیں اور وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، گالی دینا، عہد شکنی کرنا۔ اللہ کے رسول نے یہ علامات بیان کی ہیں نا کہ منافقین کی 3 علامات ہیں، اور ایک روایت میں کہ 4 علامات ہیں کہ اذا حدث کذب جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، جب کسی سے اس کی لڑائی ہوتی ہے تو گالی دیتا ہے۔ تو یہ منافقین کی علامات اللہ کے رسول نے بیان کی، اور قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی منافقین کی علامات اور نشانیاں موجود ہیں۔ تو یہ بیماری ہے، تو یہ زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ جو منافق ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اور پھر جھوٹ بولنے کی اس کی عادت بن جاتی ہے اور مزید جھوٹ تر جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اس سے مراد ہے کہ ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں، شک کی بیماری ہے، جھوٹ کی بیماری ہے، فساد فی الارض اور جو فساد کرنے کی بیماری ہے، اصلاح نہ کرنے کی بیماری ہے۔ تو یہ چیزیں ان کے اندر موجود ہیں، عہد شکنی کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، تو یہ تمام کی تمام بیماریاں ان میں پائی جاتی ہیں۔ فزادہم اللہ مرضا تو اللہ تعالی نے مزید زیادہ کر دیا، ڈیل دے دی اللہ تعالی نے، ان کی بیماریاں مزید زیادہ ہوگی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم تو دنیا میں بھی بیمار رہے، آخرت میں دردناک عذاب ہے ان کے لیے، بما كانوا یکذبون ان کے جھٹلانے کی وجہ سے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ جی، اس کے بعد منافقین کا بیان ہے کہ منافقین کیا کرنے والے ہیں؟ فساد کرنے والے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ وَإِذَا واو کا مطلب کیا ہے؟ اور اذا کا مطلب کیا ہے؟ جب۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ قِيلَ کا مطلب کیا ہے؟ کہا جاتا ہے۔ ایک لفظ آپ نے پڑھا ہے قال، قال کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا، اور قیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہا گیا، جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں مجہول، اور انگلش میں جیسے ہوتا ہے ایکٹیو وائس پیسیو وائس۔
تو یہ اس طرح سے معروف اور مجہول یہ عربی میں ہوتے ہیں. تو قیل کا مطلب ہوتا ہے کہا گیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے لَهُمْ ان سے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ زمین میں فساد نہ مچاؤ. قالوا وہ کہتے ہیں, قال واحد کا صیغہ ہے اور قالوا پلورل کے لیے آتے ہیں جمع کے لیے کہ وہ سب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون سوائے اس کے نہیں. انما کا مطلب ہے کہ صرف ہم تو بس, نحن کا مطلب ہے ہم تو بس مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں. مصلح کہتے ہیں اصلاح کرنے والے کو, اور مصلحون اس کی جمع ہے کہ اصلاح کرنے والے. تو جب ان کو کہا جاتا تھا کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ, یہ فساد ہی ہے نا, کہ جب مومنین کے پاس جاتے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں, جب کافروں کے پاس جاتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور مسلمانوں کی باتیں جا کر ان کو بتا دیتے کہ مسلمان یہ کہہ رہے ہیں, ایسا کر رہے ہیں, ان کی باتیں جا کر بتاتے فساد کی نیت سے کہ تاکہ معاشرے میں فساد برپا ہو جائے. تو ان کو کہا جاتا تھا کہ ایسا نہ کرو, فساد نہ مچاؤ. تو کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں, ہم نے تو ہر طرف سے بنا کے رکھی ہوئی ہے, ان کے ساتھ بھی ہماری دوستی ہے, تمہارے ساتھ بھی دوستی ہے, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو حقیقت میں یہ فسادی لوگ تھے, اور اپنے آپ کی اپنی خامی کو, غلطی کو مانتے بھی نہیں ہیں, کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. الا سن لو, خبردار, انہم بے شک وہ, هم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں, ولکن لا یشعرون لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہی فساد کرنے والے ہیں لیکن یہ شعور نہیں رکھتے. آپ ذرا دیکھیے ان دو آیات پر غور کیجئے کہ ان کا کام کیا تھا. فساد فی الارض, فساد مچانا اور پھر اپنی غلطی کو نہ ماننا. کیا کہتے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں, ہم فسادی نہیں ہیں. آج بھی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو غلطی ہوتی ہے اس کو مانتے نہیں, بلکہ اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے آگے سے بہانے بناتے ہیں, اور بسا اوقات جو حقیقت ہوتی ہے اس کو چھپا دیتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی حرام چیز ہے, اس کو کیا کہیں گے کہ نہیں نہیں اس میں تو بہت فائدہ ہے, اس سے تو بڑا فائدہ ہوگا, لہٰذا یہ فائدے کی چیز ہے, اس کو اختیار کر لیا جائے. معاشرے میں سود عام ہے, سود کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن اگر منع کیا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہلانے والے بھی کہتے ہیں اس میں بڑا فائدہ ہے, اس کو اپنانا چاہیے. اور پھر اسی طرح عورتوں کے حقوق کے نام پر, ان کے حقوق کے نام پر کس طرح سے فحاشی اور ریانی کو پھیلایا جاتا ہے. اور جب کہا جائے کہ یہ غلط کام ہے, تم اس طرح سے نہ کرو, تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہم تو عورتوں کے حقوق کا نام لے رہے ہیں, ہم تو ان کو حقوق دلا رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ایک غلطی کرنا اور پھر اس پر ڈٹ جانا, ماننا نہیں. یہ منافقین بھی ایسے کیا کرتے تھے, زمین میں فساد مچاتے تھے, جب ان کو کہا جاتا تھا کہ تم فسادی لوگ ہو, کہتے نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. جی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا آیت نمبر 13. وَإِذَا اور جب, یہ دیکھیں یہ وہی لفظ ریپیٹ ہو رہے ہیں. وَإِذَا آپ نے اوپر بھی پڑھا تھا, یہاں پر پھر پڑھ رہے ہیں. قیل ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے, ابھی پھر پڑھ رہے ہیں. لہم پہلے بھی پڑھا ہے اور ابھی دوبارہ پڑھ رہے ہیں. اس لیے اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو یہ الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں. وَإِذَا اور جب قیل لَهُمْ کہا جاتا ہے ان سے آمنو ایمان لے آؤ. آمنو کا مطلب کیا ہے؟ امر کا صیغہ, اس کو عربی میں امر کا کہتے ہیں, کسی کو آرڈر دینا کہ یہ کام کرو. آمنو تم ایمان لے آؤ. کما آمن الناس جیسے, کما کا مطلب کیا ہے؟ جیسے. آمن الناس ایمان لائے, الناس لوگ. الناس کا مطلب کیا ہے؟ سورۃ الناس آپ جانتے ہیں نا, سورۃ الناس, تو ناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ. آمن الناس ایمان لاؤ ایسے جیسے لوگ ایمان لائے. قالو یہ لفظ بھی آپ نے پڑھا ہے, کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں, حمزہ استفہام کے لیے, کیا, نؤمنو ہم ایمان لائیں, کما جیسے, آمن السفہاء ایمان لائے, السفہاء بے وقوف. سفہاء کس کو کہتے ہیں؟ بے وقوف. اور یہ جمع کا صیغہ ہے, اس کی واحد کیا آئے گی؟ سفیہن. تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسے ایمان لائے بے وقوف. الا سن لو, خبردار, انہم بے شک وہ, ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں, ولکن لا یعلمون لیکن وہ نہیں جانتے. جی.
تو ابھی آپ سے ایک سوال کر لیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ آپ لوگ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے. جی سوال یہ ہے، ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 10 میں قلوبہم، قلوب جمع کا صیغہ ہے، اس کی واحد کیا آتی ہے؟ لکھ کر بھیجیے. جی جوابات کم آ رہے ہیں. قلب. جی صرف ایک یا دو لوگوں نے جواب دیے ہیں، باقی لوگ کہاں پر ہیں؟ جی چلو آسان سا سوال کر لیتے ہیں تاکہ آپ سب اس کا جواب دے سکیں. مصلحون، یہ ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 11، اس کے بالکل آخر میں ہے انما نحن مصلحون. نحن کا کیا مطلب ہے؟ آسان کرتے ہیں. انگلش میں ہوتا ہے اس. ٹھیک ہے. انیتا، ثانیہ، ہم سب. جزاکم اللہ خیرہ. جی کیا سمجھا جائے کہ کچھ لوگ سن رہے ہیں یا سب سن رہے ہیں؟ جی تو ہم پہنچے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لے آؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جیسے ایمان لائے لوگ، قالوا کہتے ہیں أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، سن لو بے شک وہی بے وقوف ہیں، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں. تو جب ان کو کہا جاتا تھا منافقین کو کہ تم کیا بن جاؤ، مومن بن جاؤ، تو کیا کہتے تھے کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لے آئے. نعوذ باللہ، وہ صحابہ کرام کو جو مومن تھے ان کو بے وقوف کہا کرتے تھے. اور اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ ایمان کیسے لانا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جیسے ایمان لائے لوگ. کون سے لوگ تھے وہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. فرمایا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں. اس میں صحابہ کرام کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ تمہارا ایسا ایمان ہونا چاہیے جیسے صحابہ کرام ایمان لائے. تو ان بیوقوفوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئے. نعوذ باللہ، یعنی صحابہ کرام کو انہوں نے بیوقوف کیا دیا. تو منافقین کون ہوتے ہیں؟ صحابہ کرام کے بھی گستاخ ہوتے ہیں. صحابہ کرام ہماری آنکھوں کے تارا ہیں. ان کی عزت، ان کی رسپیکٹ، ان کی عزت اور توقیر کرنا یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے. تو فرمایا کہ ایمان لاؤ ایسے ایمان جیسے لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام ایمان لائے. تو کہنے لگے کہ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لے آئیں ایسے جیسے بے وقوف ایمان لائے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ بے شک وہی بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ہیں. یہ حقیقت میں یہ خود بے وقوف ہیں اور یہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے تھے کہ جو مومن بن گیا ہے اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، جو اس کے دوست و اقارب کافر تھے ان کو چھوڑ دیا، ان کی پرواہ نہیں کی، سب کچھ چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کو قبول کر لیا. اللہ کے رسول کہتے ہیں مال خرچ کرو، مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہاد کے لیے جانا ہے، جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا 5 نمازیں پڑھنی ہے، 5 نمازیں پڑھنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے رسول کا ہر فرمان، ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہو چکے ہیں یہ لوگ، یہ مومن. تو کہنے لگے یہ تو بے وقوف ہیں، ہم اچھے ہیں. کیسے اچھے ہو تم کہ ہم کافروں کے پاس جاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی دوستی ہے، ان سے بھی گپ شپ ہے، وہاں سے بھی فائدے مل جاتے ہیں. مومنین کے پاس آتے ہیں، جب مال غنیمت مسلمانوں کو ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمیں بھی مال غنیمت دے دو. تو دونوں طرف سے فائدہ لے کر ہم کیا ہیں؟ ہم بڑے عقل مند ہیں. اور یہ لوگ
صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کر کے یہ تو بے وقوف ہے نعوذ باللہ. تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے بڑا ہی گٹیا سودا کیا ہے, تم دنیا کی خاطر تم نے ایمان کو چھوڑ دیا ہے, تم خود بے وقوف ہو. فرمایا تم بے وقوف ہو اور تمہیں اس چیز کا علم بھی نہیں. جی آگے چلیے آیت نمبر 14. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, وَإِذَا کا مطلب کیا ہے, اور جب, لَقُوا الَّذِينَ وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے, لقو کا مطلب ہے ملنا, وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے, آمنو جو ایمان لائے, قالوا آمنا تو کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے. اب دیکھیں منافقین کی حالت, وہ کیا کہہ رہے ہیں, جب مومنین سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, قالوا آمنا ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا اور جب علیحدہ ہوتے ہیں, إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے سرداروں کی طرف, قالوا ان تو جب اپنے شیاطین کی طرف علیحدہ ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں, اِنَّا بے شک ہم, مَعَكُمْ تمہارے ساتھ ہیں, إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ہم سوائے اس کے نہیں مذاق کرنے والے تھے. مستہزئون کا مطلب ہے مذاق کرنے والے. تو کہنے لگے کہ ہم تو مذاق کرنے والے, ہم حقیقت میں تمہارے ساتھ ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا, وَإِذَا خَلَوْا جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں, إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کی طرف. شیاطین شیطان کی جمع ہے, اور شیطان کا لفظی مطلب ہوتا ہے ہر باغی شخص کو شیطان کہا جاتا ہے. جو بغاوت کرنے والا ہو, جو باغی ہو, اس کو شیطان کہا جاتا ہے. جنوں میں بھی ایسے باغی ہیں اور انسانوں میں بھی ہیں. اور یہاں پر شیاطین سے مراد کیا ہے, ان کے سردار ہیں. تو یہ اصل میں شیطانہ لفظ سے مشتق ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے دور. تو جو اللہ کی رحمت سے دور ہوں ان کو شیطان کہا جاتا ہے. تو فرمایا کہ جب وہ اپنے شیاطین کی طرف یعنی اپنے سرداروں کی طرف علیحدہ ہوتے ہیں تو پھر بھی ان کو بڑا اطمینان دلاتے ہیں. کہتے ہیں انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں, انما نحن مستہزئون ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے, ہم مومن نہیں ہیں. اللہ نے کیا فرمایا, اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ, اللہ کا مطلب کیا ہے, لفظ اللہ یہ اللہ کا نام ہے. اللہ یستہزئ تو اللہ تعالی مذاق کرتا ہے. یستہزئ کا مطلب کیا ہے, مذاق کرتا ہے. اللہ اللہ تعالی یستہزئ مذاق کرتا ہے, بہم ان کے ساتھ, ویمدہم اور ڈھیل دیتا ہے ان کو, فی طغیانہم ان کی سرکشی میں, یعمہون وہ حیران پھرتے ہیں, وہ اندھے پھرتے ہیں. یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا حشر ہو رہا ہے, لیکن آخرت میں کیا ہوگا, انجام ان کا بہت برا ہوگا. اور پھر ایک مذاق یہ بھی ہوگا کہ قیامت کے دن جب یہ مومنین کے ساتھ جا رہے ہوں گے تو مومنین کو نور میسر ہوگا اللہ کی طرف سے, تو منافقین جب آئیں گے تو اچانک اللہ تعالیٰ پردہ درمیان میں حائل کر دیں گے. تو یہ مذاق ہوگا کہ اللہ یستہزئ بہم, اللہ بھی ان سے مذاق کرے گا. وَیَمُدُّهُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ اور ڈھیل دے رہا ان کو ان کی طغیانی میں, ان کی سرکشی میں, کہ ان کو دنیا میں ڈھیل مل رہی ہے کہ تم اور کرتے جاؤ کرتے جاؤ, اور اس میں وہ حیران پھر رہے ہیں, اندھے ہو کر اس کام کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں. حالانکہ یہ اللہ سے مذاق نہیں کر سکتے, یہ مومنین سے مذاق نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ان سے مذاق دنیا میں بھی ہو رہا ہے اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرے گا. جی یہ اس پیج کو ہم نے مکمل کیا. اس پیج کے شروع میں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون آیت نمبر 5 اس کا ترجمہ ہم پڑھ چکے تھے, جس کا تعلق کس سے تھا, متقین کے ساتھ. اللہ نے فرمایا کہ یہ ہدایت والے لوگ ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم جن کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملی ہے, واولئک هم المفلحون اور یہی کامیاب ہیں. آج جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس میں یہ تھا, 2 آیتیں تھی, آیت نمبر 6 اور 7 کافرین کے بارے میں, کہ کفار کے لیے ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے. اس کا ترجمہ آپ پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 8 سے شروع ہو رہا تھا جو سبق, تو وہ کن کے بارے میں تھا, منافقین کے بارے میں. تو اس کا ترجمہ بھی آپ نے پڑھا کہ منافقین کیا کہتے ہیں. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے, لیکن وہ مومن نہیں ہے. وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, مومنین کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ
وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس بات کا وہ شعور نہیں رکھتے، اور منافقین کے دلوں میں بیماری ہے اور ان کے لیے عذاب علیم ہے، اس کو بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ یہ منافقین جو ہیں یہ فسادی بھی ہیں اور بے وقوف بھی ہیں، کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ کرو تو یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، اور پھر جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ جیسے صحابہ اکرام ایمان لائے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے نعوذ باللہ وہ بے وقوف لوگ ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہی حقیقت میں بے وقوف ہیں۔ اس کا ترجمہ بھی آپ نے پڑھا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں اپنے سرداروں کی طرف تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو مذاق کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ مذاق کرے گا۔ تو یہاں پر منافقین کا دوگلا پن بیان ہو رہا ہے، دو رخے لوگ ہیں کہ جب مومنین کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اور جب کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہم اصل میں کافر نہیں۔ یہ دو رخے لوگ ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے کتنی ہی، یعنی ان کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کفر کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان کیا کہ منافقین ضلالت کو گمراہی کے بدلے خریدنے والے ہیں۔ اب جو پیج ہے اس میں ہم سب تو نہیں پڑھیں گے، اس میں ہم پڑھیں گے آیت نمبر 20 تک انشاءاللہ، تاکہ آپ اچھی طرح اس سبق کو یاد کر لیں۔ تو اس میں ہم کیا چیزیں پڑھیں گے؟ منافقین کے بارے میں کہ وہ دو رخے ہیں، اور منافقین ضلالت کو گمراہی کے بدلے، ضلالت کو گمراہی کے بدلے خریدنے والے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی مسٹیک ہے لکھنے میں، اس کو ایسے ہونا چاہیے تھا کہ منافقین جو ہیں وہ ضلالت و گمراہی کو ہدایت کے بدلے خریدنے والے، یعنی ہدایت کو قبول نہیں کیا، انہوں نے خریدا کس کو ہے؟ ضلالت اور گمراہی کو۔ ضلالت اور گمراہی یہ دونوں ہم معنی لفظ ہیں، ایک ہی چیز ہے جی، تو یہ رائٹنگ میں غلطی ہوگی۔ پھر اس کے بعد منافقین کی مثال اللہ تعالی نے بیان کی ہے، اس کو ہم پڑھیں گے، آگ کی مثال، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے بارش کی مثال۔ منافقین کی ایک اور مثال اللہ تعالی نے بیان کی ہے، وہ مثال کس کے ساتھ ہے؟ منافقین کی مثال کس کے ساتھ دی ہے؟ بارش کے ساتھ۔ تو ابھی ہم جو آیات پڑھیں گے آیت نمبر 16 سے لے کے 20 تک، تو ان میں ہم کیا پڑھیں گے؟ پہلی چیز کیا پڑھیں گے کہ منافقین کیا ہوتے ہیں؟ دو رخے ہوتے ہیں۔ اس میں ہم پڑھیں گے کہ انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت کے بدلے میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں آیت نمبر 17 اور 18، اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ منافقین کی ایک مثال پڑھیں گے، اور وہ مثال کون سی ہے؟ آگ کی مثال ہے۔ اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ آیت نمبر 19 اور 20 میں ہم پڑھیں گے منافقین کی ایک اور مثال، اور وہ مثال کون سی ہے؟ بارش کی مثال۔ جی، یہاں تک سمجھ آ گئی؟ جی، تو بتائیے ابھی ہم کیا پڑھیں گے؟ منافقین کی دو ہم مثالیں پڑھیں گے، کون کون سی مثالیں ہیں؟ جی چیٹنگ میں بتائیے۔ منافقین کی مثال پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ آگ کی مثال اور بارش کی مثال۔ جی باقی لوگ بھی جواب دیں۔ منافقین دو رخے ہوتے ہیں، بعض نے نام نہیں لکھے ہوئے، اٹس می ثانیہ، آگ کی مثال اور بارش کی مثال، جزاک اللہ خیر۔ اور آگ کی مثال، بارش کی مثال، رفیہ سرور خطاب۔ جی یہ دیکھیں میں نے بہت آسان سوال کیا پھر بھی آپ لوگ جواب نہیں دے رہے، مصروف تو نہیں ہے کہیں؟ انیتا، ایڈ اور بارش، یعنی آگ لکھنا تھا تو ایسے لکھتی ہے، آگ کی مثال اور بارش کی مثال۔ فاطمہ، گڈ۔ سید تسنیم، آگ اور بارش کی مثال۔ جی، آگ اور بارش کی مثال۔
اس مثال کو اب آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں کہ منافقین دو رخے ہیں, اور منافقین نے ضلالت اور گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت کے بدلے میں. جی, اس کا ترجمہ دیکھیں. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. اولئک, اولئک کا مطلب ہوتا ہے یہی وہ لوگ ہیں. اولئک وہ دور کے لیے استعمال کرتا ہے. اولئک جمع کے لیے ہوتا ہے کہ وہ سب لوگ, الذین جنہوں نے کیا کیا, انہوں نے اشتروا, ملا کے پڑھیں گے تو کیا ہوگا, نشتروا الضلالۃ, جنہوں نے خریدا, الضلالۃ ضلالت گمراہی, ان نے کیا کیا, گمراہی کو خرید لیا. دیکھیں کتنے بیوقوف ہیں. بیوقوف کون ہے؟ حقیقت میں یہ منافقین ہی بیوقوف ہے نا, کہ جنہوں نے کیا خریدا, گمراہی کو خرید لیا. بالہدا, دیا کیا, ہدایت, ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے. فما ربحت تجارتهم, فما تو نہیں, ما کا مطلب کیا ہے, نہیں. ربحت کا مطلب ہوتا ہے فائدہ. ربح کہتے ہیں فائدے کو, بینیفٹ کو. بزنس میں جو فائدہ ہو نا اس کو عربی میں ربح کہتے ہیں. فما ربحت, تو نہیں فائدہ دیا, تجارتهم, ان کی تجارت نے. تجارت کا لفظ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, یعنی یہ جو انہوں نے بزنس کیا ہے, گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت دے کر, تو یہ کوئی نفع مند فائدہ نہیں ہے, فائدے کی چیز نہیں ہے, اس سے کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوگا. فما ربحت تجارتهم, تو نہیں فائدہ دیا ان کو ان کی تجارت نے. وما كانوا مهتدین, اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہیں, اور نہیں ہیں, نہیں کانو تھے وہ, مہتدین ہدایت پانے والے, ہدایت والے. تو وہ ہدایت والے نہیں تھے اور نہیں ہیں, وہ ہدایت والے نہیں ہیں یہ منافقین, کہ انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت کے بدلے میں. جی, تو یہ منافقین کی بات ہو رہی تھی. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک مثال بیان کی ہے, مثلہم. جی, تو پہلے ہم جمع دیکھ لیتے ہیں اس کا. مثلہم, مثال, ہم ان کی, مثلہم مثال ان کی. ابھی آپ ترجمے پہ غور کریں, پھر آپ کو یہ مثال سمجھائی جائے گی انشاءاللہ. مثلہم, ان کی مثال. کمثل الذی, کا مطلب ہوتا ہے جیسے, طرح. کمثل الذی, اس کی مثال کی طرح ہے. ٹھیک ہے, اس کی مثال کی طرح ہے. استوقد, جس نے بھڑکایا. اوقدہ کا مطلب ہوتا ہے جلانا. ٹھیک ہے, جب اس کے شروع میں سین اور تا آگے تو معنی میں اضافہ ہوگا. الفاظ جہاں پر زیادہ ہونا تو معنی بھی اس کا زیادہ ہوتا ہے. تو آگ کو خوب بھڑکایا. نارن کا مطلب کیا ہے, آگ. تو ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے. استوقد نارا, جس نے خوب بھڑکایا نارا, آگ کو. فلما, تو جب, اضاءت, روشن کر دیا, یعنی آگ کو جب جلایا جائے تو آگ کی روشنی ہوتی ہے, تو اس آگ نے کیا کیا, روشن کر دیا. ما حولہ, جو اس کے ارد گرد تھا. اب آگ جلائی جائے کسی ویران جگہ پر, تو رات کا اندھیرا ہو تو کیا ہوتا ہے, روشنی ہو جاتی ہے نا. تو جب اس نے روشن کر دیا, ما حولہ, جو اس کے ارد گرد تھا. ذہب اللہ, لے گیا اللہ تعالی. ذہبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, لے گیا. ذہب, لے گیا. ذہب اللہ, لے گیا اللہ تعالی. بنورہم, ان کی روشنی کو, ان کے نور کو. وَتَرَكَهُمْ, اور چھوڑ دیا ان کو. فی ظلمات, اندھیروں میں. ظلمت واحد ہے اور اس کی جمع کیا آتی ہے, ظلمات. تو اندھیروں میں ان کو چھوڑ دیا. لا یبصرون, نہیں وہ دیکھتے. یہ لفظی ترجمہ آپ نے سن لیا. اب اس کا با معنی ترجمہ سنیں. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا, ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ کو خوب روشن کیا. فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم, تو جب روشن کر دیا اس آگ نے جو اس کے ارد گرد تھا, تو لے گیا اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ, اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں, وہ دیکھتے نہیں ہیں. اندھیرا ہے, ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کن کی مثال دی, منافقین. اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. سم بکم عمی فہم لا یرجعون,
سمم، سمم کا مطلب کیا ہے؟ بہرے ہیں، بہرے، بہرا کس کو کہتے ہیں جو سن نہیں سکتا، سمم بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، گنگا کون ہوتا ہے؟ جو بول نہیں سکتا، عمیون اندھے ہیں جن کو نظر نہیں آتا، فہم لا یرجعون تو وہ نہیں پلٹنے والے، وہ پلٹنے والے لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں، رجوع سے ہے نا، یرجعون وہ لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ یہاں پر آپ نے یاد رکھنا ہے سمن کہتے ہیں بہرے کو، اور یہ جمع ہے، یعنی وہ سب بہرے ہیں، بکمن کہتے ہیں گنگے کو، اور ایک کو نہیں کہتے، زیادہ کو کہتے ہیں، اومیون کہتے ہیں اندھوں کو۔ اب اس کی واحد کیا آتی ہے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، سمن جمع ہے، اس کی واحد کیا آئے گی؟ لکھ لیں آپ، اسم، اسم، ایک ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ اسم، ٹھیک ہے، گنگا اور زیادہ ہوں تو ان کو سمن کہا جاتا ہے۔ اور بکمن اس کی واحد کیا آئے گی؟ واحد سمجھ رہے نا، سنگولر، اس کی سنگولر واحد کیا آئے گی؟ یہ بکمن جمع ہے اور اس کی واحد کیا آئے گی؟ اب کم، عمیون یہ بھی جمع ہے اور اس کی واحد کیا آئے گی؟ اعما، اگر ایک شخص ہے جس کو دکھتا نہیں ہے، آندھا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اعما، زیادہ ہے تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ امیون۔ تو یہ جمع کے سیغے اللہ نے استعمال کیے کہ سمن بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، اور وہ لوٹ کر نہیں آنے والے۔ یہ مثال تھی، مثال کی سمجھ آ گئی آپ سب کو؟ جس کو مثال کی سمجھ آ گئی ہے وہ بتائے، ترجمہ تو آپ نے دیکھ لیا، لیکن یہ مثال کیسے مثال منافقین پر فٹ ہوتی ہے؟ جی کوئی بتا سکتا ہے؟ جی چیٹ میں بتائیں۔ جی سنیے، ان کی مثال سے مراد کس کی مثال ہے؟ منافقین کی مثال، مثلہم ان کی مثال، یعنی منافقین کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ کو جلایا۔ اس آگ سے مراد اسلام کا نور ہے، اسلام کی روشنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ وہ منافقین ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا لیکن وہ شک میں مبتلا تھے، اسلام کو قبول کیا لیکن کیا تھا؟ شک میں مبتلا تھے، پتہ نہیں یہ سچا دین ہے یا نہیں ہے، اور پھر کیا کرتے تھے؟ کبھی قبول کرتے، یقین آتا، اور کبھی کیا ہوتا کہ کبھی کہتے پھر متردد ہو جاتے، اور جب کوئی سخت احکامات آ جاتے، جہاد کرنا ہے، کہتے وہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، وہ مال غنیمت آتا، یہ تو بڑا اچھا کام ہے۔ آج کچھ مسلمان بھی ایسے کرتے ہیں نا، میٹھی میٹھی سنتے ہیں ہپ ہپ، اور کڑوا کڑوا تھو تھو، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے؟ نکاح کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، بڑی پسند ہے، ٹھیک ہے، لیکن نماز پڑھنا مشکل کام ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ اس توقد نارا، فرمایا ان منافقین کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ کو روشن کیا۔ اب اسلام ایک روشنی والا دین ہے، یہ دین ہدایت والا دین ہے، نور والا دین ہے۔ اس روشنی کو جب انہوں نے دیکھا اور پورا ارد گرد روشن ہو گیا، اسلام پھیلتا چلا گیا، تو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، منافقین نے، یار اس میں فائدے ہوں گے ہمیں، تو اس کو قبول کر لیا۔ لیکن جب کچھ مشکل احکامات آئے تو پھر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، تو اللہ تعالی نے ان کو اتنی مہلت دے دی کہ جتنا تم آگے آتے ہو تو آ جاؤ، جتنا تم قبول کرتے ہو اتنا قبول کر لو، اور جب وہ اس سے پھر گئے تو اللہ نے کیا کیا؟ ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اس توفیق کو چھین لیا، اب وہ اسلام کو قبول کرنے والے نہیں رہے، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور پھر منافقت کے اور کفر کے اندھیروں میں چلے گئے، اور ان کو اب کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، ٹھیک ہے؟ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے ان کی بیان کی ہے کہ جیسے آگ روشن ہوئی اور آگ کی روشنی سب کو اپنے ارد گرد کو روشن کر دیتی ہے، اور اس روشنی سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اسی طرح یہ لوگ منافقین انہوں نے عارضی فائدہ اٹھایا، اور اس کے بعد چونکہ ان کے دل میں پکا اور سچا ایمان نہیں تھا، ایمان ان کے دلوں میں گھر نہیں کیا ہوا تھا، تو دوبارہ سے یہ منافق بن گئے، اور پھر اس طرح کے منافق بنے کہ سمم بکمن، بہرے بھی ہیں، گنگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، اب ہدایت ان کو دکھتی نہیں ہے، نظر ہی نہیں آ رہی، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کان لگے ہوئے ہیں ساتھ، لیکن ہدایت کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، حق بات کہنے کو تیار نہیں ہے، بتایا جائے نا یہ حق ہے اس کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ، نہیں یہ نہیں کر سکتے، اندھے ہیں،
دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی حق بات کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں اور اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. فرمایا فہم لا یرجون, یہ نہیں پلٹنے والے, یہ دوبارہ اسلام کی طرف نہیں آنے والے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی اور منافقین کی مثال بیان کی ہے کہ جن کو اسلام کی تھوڑی سی روشنی میسر ہوئی لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا دل سے, اور پھر دوبارہ سے وہ اس سے پھر گئے, انہوں نے روح گردانی کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے کان ہونے کے باوجود سنتے نہیں ہیں, آنکھیں ہونے کے باوجود دیکھتے نہیں ہیں, اور یہ بہرے ہیں. جی, مثال کی سمجھ آ گئی ہے. آگے دوسری مثال, بس یہ دوسری مثال ہی ہم پڑھیں گے اور ہمارا سبق ختم ہو جائے گا. 8 بج گئے ہیں لیکن آپ کا ٹائم مکمل نہیں ہوا کیونکہ کلاس کب شروع ہوئی ہے؟ لیٹ شروع ہوئی ہے. آپ لوگ کلاس میں لیٹ آئے تھے, تو جو لیٹ آئیں گے تو چھٹی بھی ان کو لیٹ ہونی چاہیے. کیا خیال ہے؟ ہم ٹائم پہ آئے تھے, سب سے پہلے آئی تھی میں. جی جی, آپ کی چلو, آپ جو ٹائم پہ آئے ہیں تو ان کی ریویژن ہو گئی ہے. بکمن کی واحد دوبارہ بتا دیں, اس کی واحد ہے اب کم. جی, یہ دوسری مثال کی طرف چلتے ہیں. پہلی مثال کون سی پڑی تھی؟ آگ کی مثال. دوسری مثال کون سی ہے؟ بارش کی مثال. اس کا ہم پہلے ترجمہ کریں گے. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من السوائك حذر الموت والله محيط بالكافرين. اس کا ترجمہ دیکھ لیں, پھر دوسری آیت کو پڑھیں گے اور ترجمہ کریں گے. او کا مطلب ہوتا ہے یا, او کصیبن, یا بارش کی مانند, بارش کی طرح. کاف کا مطلب ہوتا ہے طرح, اور سیب کس کو کہتے ہیں؟ بارش کو. او کصیبن, یا بارش کی طرح, من السماء, بارش کہاں سے آتی ہے؟ جی, بارش کہاں سے آتی ہے؟ بہت مشکل سوال ہے, کون جواب دے گا؟ آسمانوں سے, جی, بادلوں سے. آسمان سے. آسمان سے بارش کہاں سے نازل ہوتی ہے؟ آسمان سے. اوپر سے آتی ہے نا, تو پھر سما کا مطلب کیا ہوگا؟ آسمان. آسمان. گڈ, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. سما کا مطلب کیا ہے؟ آسمان. اس کی جمع کیا آتی ہے؟ السماوات. یہ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوگا کیونکہ آسمان ایک نہیں ہے, کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان ہیں, اس لیے جمع کا صیغہ بھی آتا ہے. اور السما کہتے ہیں آسمان کو. کصیبن, یا بارش کی مانند, من السماء, جو آسمان سے ہے, فیہ, اس میں. فی کا مطلب ہوتا ہے میں, فیہ, اس میں, ظلمات, یہ لفظ آپ نے پڑھا ہے. ظلمات کا معنی بتائیے جی, جلدی کریں. اندھیری. اندھیرے جمع ہے, ظلمات اندھیرے, فیہ, اس میں کیا ہے؟ ظلمات اندھیرے ہیں. جب بارش ہو نا تو اس سے پہلے بادل چھاتے ہیں, تھوڑی سی تاریکی ہو جاتی ہے. کیا خیال ہے؟ اندھیرے چھا جاتے ہیں. اور اگر رات کے وقت بارش ہو, آپ کسی صحرا میں ہوں یا جنگل میں ہوں, تو بڑا خوفناک منظر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا چھا جاتا ہے, یکدم بادل چھا گیا, اندھیرا ہو گیا, اب کیا بارش آنے والی ہے. تو فرمایا کہ اس میں اندھیرے ہیں. ورعد, رعد کا مطلب کیا ہے؟ واو کا مطلب ہے اور, رعد, اور اس میں کڑک ہے, گرج, یعنی ایسی بجلی جس میں آواز ہو, اس کو رعد کہتے ہیں. کڑک بھی کہہ لیں اردو میں, یا گرج کہہ لیں, گرج ہوتی ہے اس میں. تو آسمان سے جو بارش نازل ہوتی ہے اس میں کیا اندھیرے بھی ہوتے ہیں, گرج بھی ہوتی ہے, وبرق, اور روشن والی بجلی ہوتی ہے. برق کا مطلب بجلی, برق کہتے ہیں جس میں روشنی ہو. کبھی ایسے وہ بجلی گرتی ہے نا تو روشنی پیدا ہو جاتی ہے اور آواز بھی آتی ہے. یہ سب کچھ ہم نے دیکھا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. لیکن قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے اور انسان اپنی آنکھوں سے بھی ان کو دیکھتا ہے. تو فرمایا کہ اور دیکھیے قرآن مجید کا اسلوب کتنا پیارا ہے, اتنے پیار سے اور اتنے احسن انداز سے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ ایسی مثالیں بیان کی ہیں جو انسان جن کو سمجھ سکتا ہے. آگ کی مثال بہت آسان مثال تھی, سمجھ آ گئی. اور اب بارش کی مثال, فرمایا بارش میں اندھیرے بھی ہیں, اس میں گرج بھی ہے, اس میں بجلی بھی ہے. یجعلون, وہ کرتے ہیں. یجعلون کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ کرتے ہیں. تو یہاں پر مطلب کیا ہے؟ کہ ٹھونس دیتے ہیں. یجعلون, ڈال لیتے ہیں, ٹھونس دیتے ہیں, اصابعہم, اپنی انگلیوں کو. ان کو کیا کہتے ہیں؟ اصابع, فنگرز. اصابع, اصابع جمع, ٹھیک ہے. تو اصابعہم, اپنی انگلیوں کو, یا انگلیاں, پوری انگلیاں نہیں ڈالتے تھے, انگلیوں کے پورے ہی ڈالتے تھے, لیکن لفظ کیا ہے؟ اصابعہم. تو وہ ڈالتے تھے اپنی انگلیوں کو, فی آذانہم, اپنے کانوں میں. اذن کی جمع کیا ہے؟ آذان.
اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ صرف میری آواز کو سن رہے ہیں، تو مجھے کبھی محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آپ سن بھی رہے ہیں یا نہیں سن رہے. تو جو اسٹوڈنٹس میرے سامنے پڑھتے ہیں نا، میں زیادہ ان سے پوچھتا ہوں، خود کم بولتا ہوں. تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سنانا زیادہ پڑتا ہے، لیکن اس امید کے ساتھ میں سنا رہا ہوں کہ آپ سن ہی رہے ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ جو الفاظ میں ریپیٹ کرتا ہوں، آپ نے خود آپس میں ریپیٹ کرنے ہیں. کیوں؟ انسان ریپیٹ کرنے سے سیکھتا ہے. مثلا اذان یہ جمع ہے، اس کی واحد کیا آتی ہے؟ اذن. اور کان کتنے ہوتے ہیں انسان کے؟ 4 ہیں یا 3 ہیں؟ 2 کتنے کان ہوتے ہیں؟ 2. تو 2 آذانہم ان کے کانوں میں، تو وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیوں کو فی آذانہم اپنے کانوں میں. من الصواعق گرج کے گرج سے، یعنی کڑک کی جو آواز ہے نا، اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں؟ کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں. صواعق کا مطلب ہوتا ہے کڑک. حذر الموت موت سے ڈرتے ہوئے. اب اندھیرا بھی ہے اور اس میں بجلی بھی چمک رہی ہے، آوازیں بھی آ رہی ہیں، گرجدار آواز آ رہی ہے. تو موت سے ڈرتے ہوئے یہ کیا کرتے ہیں منافقین؟ انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں. کیا خیال ہے، ایسے موت سے بچ سکتا ہے کوئی؟ نہیں بچ سکتا. لیکن ایک ڈر کو کم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے کافروں کو. جی اگلی آیت کا ترجمہ پڑھ لیں، پھر اس مثال کی وضاحت کریں. اس کا با محاورہ ترجمہ ہو جائے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا مثال او کصیب یا بارش کی مانند جو آسمان سے اترنے والی ہے، جس میں اندھیرے بھی ہیں، جس میں گرج بھی ہے اور بارش بھی ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، تو وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں کڑک کے ڈر سے، موت سے ڈرتے ہوئے کڑک کی وجہ سے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے. یکاد البرق، یکاد البرق، یکاد کا مطلب ہوتا ہے قریب ہے، قریب ہے البرق بجلی، یختف اچک لے ابصارہم ان کی آنکھوں کو، کلما جب کبھی اضاء لہم روشن کرتا ہے، لہم ان کے لیے، جب وہ روشنی ہوتی ہے برق یعنی بجلی کی وجہ سے ان کے لیے، مشوا فیہ وہ چلتے ہیں، فیہ اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے، علیہم ان پر، اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر، قاموا وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، قاموا کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ البتہ لے جاتا بسمعہم ان کے کانوں کو، وابصارہم اور ان کی آنکھوں کو. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یقیناً اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. قدیر کا مطلب کیا ہے؟ بہت قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے. جی یہ کسی نے لکھا ہے اذن، اذن حمزہ کے نیچے زیر نہیں ہوگی، حمزہ نیچے نہیں ڈلے گا، اوپر لکھیں گے اس کو، اذن ہوگا، اذن. جی سوال کیا ہے کسی نے کہ ہم نے لاسٹ آیت کون سی پڑھنی ہے. جی یہ لاسٹ آیت تھی جو ہم نے پڑھ لی ہے، اب آپ نے اس مثال کو سمجھنا ہے. تو ان دو آیتوں میں او کصیب من السماء آسمان سے بارش کے اترنے کی مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے، کہ اس میں اندھیرا بھی ہے، اس میں بجلی چمکدار بھی اور روشنی والی بجلی، یہ دونوں موجود ہیں. اور جب ایسا ہوتا ہے تو منافقین کیا کرتے ہیں؟ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں موت کے ڈر سے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے. تو فرمایا کہ ان کی مثال بارش کی مانند ہے، کہ جیسے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے تو اس میں اندھیرے ہوتے ہیں، اسی طرح اسلام اور جو دین ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ جی دین کہاں سے آیا ہمارا؟ یہ دین دنیا میں نہیں بنا، بلکہ کہاں سے آیا؟ آسمانوں سے آیا. آسمان آسمانوں سے آسمان سے جبریل علیہ السلام اس قرآن کو لے کر آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر. تو آسمان سے یہ جیسے بارش نازل ہوئی، ایسے بھی قرآن بھی نازل ہوا، وحی کی صورت میں یہ قرآن کا نزول ہوا. تو جب قرآن یہ آیا، اس میں احکامات ہیں، اس میں کچھ ایسے احکامات ہیں جو انسان کو پسند ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو پسند نہیں ہوتے، جو بڑے دشوار ہوتے ہیں، مشکل ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ منافقین کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، اس میں اندھیرے بھی ہیں، اس میں بجلی بھی ہے،
تو پھر یہ ڈر جاتے ہیں اور ڈر کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں. اسی طرح اسلام کے وہ احکامات جو ان کو پسند ہیں ان کو ماننے کے لیے تیار ہیں. مال غنیمت مل رہا ہے اس کو لے لیتے ہیں. اور جو کوئی اچھی چیز ہے, یعنی اسلام تو سارے کا سارا اچھا ہے, لیکن جن سے ان کو فائدہ ہوتا ہے اس کو لے لیتے ہیں. لیکن جب مشکل معاملات آتے ہیں, فرمایا نا کہ منافقین کے لیے 2 نمازیں بڑی مشکل ہیں. کون کون سی؟ جی, فجر عشاء فجر اور فجر, عشاء. عشاء, اور ایک روایت میں کہ عصر اور فجر. تو یہ نمازیں ان کے لیے بڑی مشکل ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ صبح اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اسی طرح فرمایا کہ جب آسمان سے دین آیا ہے تو اس میں آسانیاں بھی ہیں, اور اس میں کچھ ایسے معاملات ہیں انسان کی اصلاح کے لیے کہ تاکہ اس کو پابند بنایا جائے کہ یہ اللہ کے حکم کو ہر حال میں ماننے والا بن جائے. تو کچھ ایسے معاملات بھی ہیں جو اس پہ گراں گزرتے ہیں, لیکن مسلمان اور مومن کیا ہے, ان کو مان لیتا ہے سر تسلیم خم, ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو. لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں, آسان چیزوں کو لے لیتے ہیں, لیکن جب مشکل آتی ہیں تو یہ ڈر جاتے ہیں. نماز پڑھنا مشکل ہے, جہاد کرنا مشکل ہے, تلوار اٹھانی پڑے گی, جان دینی پڑے گی, اللہ کے راستے میں قربانی دینا, مال نکالنا منافق کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, وہ بخیل ہوتا ہے, مال کیسے خرچ کر سکتا ہے. تو یہ تمام کے تمام جو مشکل احکامات ہیں, تو اللہ نے فرمایا کہ جیسے بارش نازل ہوئی, اس میں بجلی بھی ہے, اس میں اندھیرے بھی ہیں, لیکن بارش میں رحمت بھی ہوتی ہے, رحمت والی بارش ہے. اس بارش کی وجہ سے ہی زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے, زمین سیراب ہو جاتی ہے. لیکن کیا ہے کہ بارش اترے گی تبھی یہ چیزیں ہوں گی, اور بارش کے اترنے کے ساتھ یہ تمام مشکلات بھی ہیں. اسی طرح جو دین اسلام کو قبول کرتا ہے تو اس کو شادمانی ملتی ہے, اس کو خوشی ملتی ہے, اس کو مسرت ملتی ہے, اس کو دنیاوی زندگی میں سعادت اور خوشبختی ملتی ہے. دنیا میں بھی وہ کامیاب ہو جائے گا, آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو جائے گا. لیکن جو مشکل احکامات ہیں ان کو بھی برداشت کرنا ہوگا کہ میرا جسم, میری جان, میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. اللہ کا حکم آ جائے میں اپنی گردن پیش کر سکتا ہوں, اللہ کا حکم آ جائے میں اپنا مال پیش کر سکتا ہوں, اللہ کا حکم آ جائے تو میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ حقیقی مومن اور مسلمان ہیں. لیکن جو منافق ہے وہ ایسے نہیں ہوتے. جیسے بارش میں کڑک ہوتی ہے اور بجلی ہوتی ہے, اس سے انسان ڈر جاتا ہے, ایسے ہی دین اسلام کے مشکل احکامات سے یہ منافقین ڈر جاتے ہیں, جہاد سے بھاگتے ہیں اور مال خرچ کرنے سے بھاگتے ہیں. مشکل چیزیں ماننا ان کی بس کی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ واللہ محیط بالکافرین, جیسے انگلیاں ڈالنے سے, کان میں انگلیاں ڈالنے سے انسان موت سے نہیں بچ سکتا. بارش اتر رہی ہے, اگر بجلی کسی پہ پڑنی ہو, اس کی موت واقع ہو جائے تو انگلیاں ڈالنے سے وہ بچ نہیں سکتا. اسی طرح جو عذاب ان پر آنے والا ہے, ان کے کفر کی وجہ سے, ان کے نفاق کی وجہ سے, ان سے یہ بچ نہیں سکیں. تو یہ مراد ہے, یہ بارش کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے کہ دین اسلام میں جو مشکل احکامات ہیں, جو طبیعت پہ گراں گزرتے ہیں, ان کو بھی ماننا یہ مومن کا ہی کام ہے, اور منافقین ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. پھر آگے دیکھیں, یکاد البرق یخطف ابصارهم, قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے. بجلی اگر گرتی ان کی آنکھیں ختم ہو سکتی تھی. اور جب کبھی اضاء لهم مشوا فیہ, کہ جب اندھیرا ہے نا, جب کبھی روشنی ملتی تو اس میں کیا کرتے, چلتے. تو مطلب یہ ہے کہ جب ان کو دین اسلام میں سے کچھ چیزیں ان کے موافق ہوتی تو بڑے آگے نکل کر اس کو قبول کرنے کی کوشش کرتے, مال غنیمت ہی لینے کے لیے آگے نکل جاتے. ہم بھی ساتھ ہیں, ہمیں بھی دے دو. مسلمانوں کو فتوحات مل گئی, فتح نصیب ہوئی, وہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے. کوئی خوشخبری ملی, ہم بھی تمہارے ساتھ تھے. مشوا فیہ, یہ تھوڑی سی روشنی جو ہے اس میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا, اور جب اندھیرا آتا ہے اللہ کی طرف سے, کوئی آزمائش آ گئی, کوئی مصیبت آ گئی, پھر کیا کرتے ہیں, وہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے, یہ نہیں ہو سکے گا ہم سے. یہ بھی کرنا پڑتا ہے, کوئی دین اسلام میں یہ کام بھی کرنے پڑتے ہیں. یہاں پر مشکل احکامات ہیں. آپ دیکھیے نا, خواتین جو آسان احکامات ہیں ان کو قبول کرتے ہیں, جب کہیں گے پردہ بھی کرنا پڑے گا, وہ یہ تو نہیں ہو سکے گا, میرے رشتہ دار کیا کہیں گے. مرد ہے, کوئی داڑھی بھی رکھنی پڑے گی, اور نہیں یہ تو نہیں ہو سکے گا, میں تو نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتے, وجہ کیا ہے, نہیں لوگ کیا کہیں گے. کسی فنکشن میں جانا ہے, وہاں پر کو گیدرنگ ہے, سب مرد اور خواتین جمع ہیں, اکٹھے ہیں, تو کسی کو کہا جائے خاتون کو کہ تو مسلمان ہے تو علیحدہ ہو جائے, نہیں میرے رشتہ دار کیا کہیں گے, یہ کزن ہی تو ہے. یہ چیزیں آتی ہیں یا نہیں آتی. تو اسلام کو قبول کرنے والے مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں, کہ میرے رب کا حکم ہے, میرے رب کو خوش کرنا ہے, لوگوں کو تو کوئی خوش کر ہی نہیں سکتا.
کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو خوش نہیں کر سکتا. اس لیے اس رب کو راضی کر لیجیے. یہ تھوڑی سی زندگی ہے, 50 60 سال 70 سال جتنی بھی زندگی ہے, وہ رب راضی ہو جائے تو دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی, آخرت کی کامیابی بھی مل جائے گی. تو یہ منافقین کیا کرتے تھے, وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا, جب اندھیرا چھاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے تھے. اب جہاد کی آیتیں نازل ہوئی, جہاد کے لیے نکلنا ہے, اوے یہ تو بڑا مشکل کام ہے, ہم سے نہیں ہو سکے. تو یہ مراد ہے بارش سے. اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے پہلا گروہ تھا نا منافقین کا, جن کے دل میں منافق لوگ تھے اور وہ پکے کافر تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر موریں لگا دی تھی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ, پردے تھے. تو فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کی آنکھوں کو بھی لے جاتا, ان کے کانوں کو بھی لے جاتا, ان سے بھی یہ توفیق چھن جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ جو جتنا آتا ہے اس کو اتنا عطا کرتے ہیں. انہوں نے اسلام کو قبول کیا, دین کو اختیار کیا, جتنا مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دے دی. اب ان کو یہ چاہیے تھا کہ قبول کرنے کے بعد ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے, لیکن یہ ان کی بدبختی تھی کہ انہیں ہر حکم کو قبول نہیں کیا. تو یہ ان کی دو مثالیں اللہ نے بیان کی ہیں, ایک بارش کی مثال اور دوسری آگ کی مثال. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے, قدرت رکھنے والا ہے. جی, سبق ہمارا ختم ہو گیا ہے اور آج کلاس کی تعداد کم رہی ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے, آپ لوگوں نے ایک کام کرنا ہے کہ نیکسٹ کلاس سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے دوستوں کو بھی انوائٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ بھی اس کلاس کو جوائن کریں. ہر بندہ, جتنے لوگ آپ کلاس میں موجود تھے تقریباً 20 کے قریب تھے, ابھی 17 رہ گئے ہیں, تو وہ آپ دوسروں کو دعوت دیں گے تو ایک ایک بندہ آپ لائیں گے تو 20 + 20 40 ہو جائیں گے. تو کوشش کریں کہ یہ ایک قرآن سیکھنے کی, سمجھنے کی کلاس ہے, تو جیسے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں تو وہ لوگ بھی سمجھ جائیں, اور اس میں ہم سب کا فائدہ ہو جائے گا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, سیکھنے کی, عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کسی کا کوئی کوشچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں. جی, اب لنک جو ہے نا, یہ جو ہم آپ کو گروپ میں بھیجتے ہیں, تو یہ لنک ہے. پچھلی کلاس اور اس سے پچھلی کلاس اس کا دوسرا لنک تھا, تو یہ لنک جس سے آج آپ نے کلاس جوائن کی ہے, تو یہ لنک ہی ہمیشہ چلے گا انشاءاللہ. تو باقی سبق کے بارے میں آپ بتا دیں, سبق سمجھ آ گیا سب کو؟ اس کو یاد کرنا ہے آپ سب لوگوں نے. آگے سمجھ. جی, تو اس کو یاد کرنا ہے, ترجمے کو یاد کرنا ہے. سبق کے متعلق کوئی سوال ہو آپ لوگ کر سکتے ہیں, جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں, کلاس ختم ہو چکی ہے. اور کسی کا کوئی کوشچن ہو تو میں بھی ادھر ہوں, آپ کوشچن کر سکتے ہیں. سبق کے متعلق کوئی بھی سوال ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. سر میرا کوئی سوال نہیں ہے, میں جا سکتی ہوں. جی جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ.